बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त जो आपने मनाजिर कुछ देखे हैं चंद सेकंड्स के, ये मनाजिर कहीं और के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली के हैं, जहाँ पे पंजाब के किसानों का एहतजाज आज यौम जमहूरिया के ऊपर भी जारी रहा और शदीद एहतजाज देखने को मिला। वो यौम जमहूरिया जिस पे कि हिंदुस्तान के सड़कों के ऊपर, दिल्ली की सड़कों के ऊपर उनकी ताकत का मुजाहरा टैंकों की सूरत और उनके दिफाई हथियारों की सूरत होता था, आज वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो है वो राज रहा। आपने देखा तिरंगा उतारा गया और लाल किला के ऊपर जो पंजाब के किसानों का निशान है उसको लहराया गया। एक किसान की हलाकत की खबरें भी आ रही हैं और ये मोदी सरकार के खिलाफ मेरा ख्याल है जितनी 3-4 सालों में तहरीकें हुई हैं उसमें ये सबसे मजबूत और मजबूत तरीन ये तहरीक इसको कहा जा रहा है। पंजाब के किसानों की ये जो तहरीक है इसके जो एक डायमेंशंस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वो वाहिद तहरीक इस वक्त बन चुकी है जिसके अंदर हर शोबा जिंदगी के अफराद जो है वो शामिल हो चुके हैं किसानों के साथ। इसमें मजदूर भी हैं, इसमें तालिब इल्म भी हैं, इसके अंदर शायर अदीब, एक मुकम्मल जो तहरीक है उसने इसका रूप धार लिया है और हिंदुस्तान की सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा लम्हाए फिक्रिया भी है। ये तो बात चलती रहेगी। कुछ अपने पंजाब की भी बात कर लें, अपने पंजाब के अंदर गवर्नेंस की बातों और उसके हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं उसके ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर से ही शायद तब्दीली का आगाज होगा और उसके बहुत सारे हवाले दिए जा रहे हैं। मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकने सूबाई असम्बली का परवेज इलाही साहब से मिलना, फिर परवेज इलाही साहब का कल पंजाब असम्बली के अंदर हुकूमत की जो पंजाब की गवर्नेंस है उसके ऊपर सवालात उठाना, उसने बहुत सारे सवालात जो है पैदा कर दिए हैं। उससे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि तहरीके अदम एतमाद लेके आएंगे और उसका आगाज वजीर आला से होगा, जो उनका इशारा पंजाब की तरफ था। जो स्पीकर कौमी सूबाई असम्बली जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल कहा था वो आपको सुनवाए देते हैं क्योंकि ये तो पूरी चार्जशीट है खुद पंजाब हुकूमत के खिलाफ। वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। सिचुएशन है ना, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैंने जिंदगी पे नहीं देखी। आप यहाँ बैठे हुए हैं स्कूल से, आपको अंदाजा नहीं है बसों की बसें खड़ी करके तो आराम से लूट के निकल जाते। किसी जगह पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली पकड़ के ऐसी सजाएं नहीं दी जा रही कि हो क्या रहा। आपकी आज भी कैबिनेट मीटिंग थी, मेरा तो ख्याल है कि इसके ऊपर कभी बात ही नहीं हुई होगी। ये अगर सूरत हाल रही तो कल कोई किसी के साथ भी ये वाकया हो सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से उनके जो कंसर्न्स हैं और फिर उसके बाद जो मुलाकातें हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो बिलावल साहब ने कहा और फिर एक पूरा अपोजिशन का जो फार्मूला है जो कि हिकमत अमली में तब्दीली कहा जा सकता है पीडीएम का, वो हिकमत अमली की जो तब्दीली है वो ये जाहिर कर रही है कि पंजाब से शायद किसी तब्दीली का आगाज जो है वो हो सकता है और उसके हवाले से खबरें और इत्तलात भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद जो कि वफाक में वजीर आजम के खिलाफ लाने की तैयारियों में पीपल्स पार्टी नजर आती है, उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के क्या खदशात हैं और क्यों उनका इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कल 3 बड़ों की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी, उसके बाद से अब तक बहुत से तबसरे और तज्जिए भी हो रहे हैं, बहुत सी खबरें हैं, बड़ी बज़ है इस्लामाबाद में, उसके ऊपर भी कुछ बात की जाएगी। आज के इस तमाम जो हमारे मौज़ूआत हैं इसके ऊपर हमें गुफ्तगू के लिए हमारे शुरका है जनाब सेंटर वलीद इकबाल साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और जाना माना चेहरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, स्माइली फेस मैं कह सकती हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकने कौमी असम्बली हैं, साबिक वजीर दिफा, साबिक वजीर खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर तिजारत भी आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। और जनाब लास्ट हमारे बट नॉट लीस्ट हमारे मेहमान हैं चौधरी मंजूर साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, सीईसी के मेंबर भी हैं और परसों जरदारी साहब की उनसे चूंकि बात भी हुई थी और किसी ब्लंडर की भी बात करने का होने का इम्कान जाहिर किया था, तो उनसे पूछेंगे कि जरदारी साहब के क्या खदशात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले चौधरी साहब आपके पास आती हूँ कि ये जो हवाले दिए जा रहे हैं, एक तो पंजाब के हवाले से आपने सुना, चौधरी परवेज इलाही की बातचीत आपने सुनी, फिर कुछ तब्दीली के इशारे, फिर बिलावल साहब ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की बात की, तो पंजाब से क्या तब्दीली का आगाज हो सकता है? देखिए, आपने कोई एक ईंट खींचनी होती है, ये जो वैसे ही ये तो बड़ा ऐसा घोंसला है जिसके जो तो बिल्कुल मकड़ी के जालों से बुना हुआ घोंसला है।
تو یہ تو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں غور کریں ذرا تو پنجاب کے کل ایکچوئل اسپیکر کی جو بات ہوتی ہے تو وہ تو رولنگ ہوتی ہے. کیا کہا ہے انہوں نے کہ یہ ڈاکو راج ہے پنجاب کے اندر اور یہاں پہ کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, گورننس نام کی کوئی چیز نہیں. اور پھر دوسری طرف ایم کیو ایم ہے جو سینسس کے اوپر ایم کیو ایم کے سامنے دو راستے ہیں, یا اس نے اس حکومت کو بچانا ہے یا اس نے اپنی سیاست کو بچانا ہے. تو فیصلہ ایم کیو ایم نے کرنا ہے چونکہ کراچی کے اندر سینسس کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے اور گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ اس کو پروویژنل اپروو کر لیں اس وقت اور اس کے بعد 5% سیمپلنگ ہوگی. کراچی کا نادرا کا ریکارڈ آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہے, آپ کی سینسس کچھ اور کہہ رہی ہے, زمینی حقائق کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو جس شہر میں آپ بندے نہیں گن سکتے تو وہاں پہ آپ بیٹھ کر گالیاں دیتے ہیں. اچھا صاحب, اب یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ ہے. ہاں جی بالکل. اچھا یہ سوال بار بار پیپلز پارٹی سے پوچھا جا رہا ہے سر. 3 کروڑ ہے. ہاں ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. نہ آپ ان کا پانی کا کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کے کھانے کا کر سکتے ہیں, نہ آپ ان کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں آپ جب آپ کی جو کیلکولیشن اس سے دگنے ہو. سو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر ایسا ماحول آپ دیکھیں گے کہ اس میں نو کانفیڈنس کی ضرورت پڑے گی. مثلا فرض کر لیں ہم چلے جاتے ہیں اسلام آباد جو کہ لانگ مارچ ہونا ہے, اس سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی کی چیزیں چھوڑ دیں. مثلا ہم نے جو فیبرری کا سارا پروگرام ہے, شیڈیول ہے, 9 کو حیدرآباد کے اندر پیپلز پارٹی ہوسٹ کرے گی, ریلی ہوگی. اس کے بعد 13 کو سیالکوٹ, اس کے بعد 23 یہاں پہ مسلم لیگ نون ہوگی, 23 کو سرگودا میں وہاں پہ ہم ہوسٹ ہوں گے, 5 کو مظفر آباد کے اندر ہو رہا ہے, ہم JUI ہے, پھر خوزدار کے اندر ہے 27 کو, وہاں پہ جو BNP ہے مینگل وہ ہوگی, اور اسی طرح سے KPK کے اندر ہے. اچھا میں جوئی صاحب ایک کوئکلی آپ سے سوال پوچھ کے پھر PMLN کے اوپر آؤں کہ آپ تحریک عدم اعتماد مطلب نون لیگ یہ سوال پوچھ رہی ہے, اپوزیشن ابھی مولانا نے بھی بات کی ہے کچھ میڈیا کے لوگوں سے, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے کہ ان کے کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے, ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. تو آپ اتحادیوں کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں یا آپ نیوٹرلائز کرنے کی جو بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلائز ہو جائے, سارے کام آسان ہو جائیں گے؟ نہیں, ہمارا پرسپیکٹو ہے ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا, یہ کوئی نہ ہماری انفارمیشن ہے نہ کوئی بات ہے. ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ بھی ملتی رہتی ہیں جو بیک بینچرز ہیں نون لیگ کے. میں بھی آیا ہوں اسلام آباد, یہ آیا تھا خرم دستگیر صاحب, میں بھی ملا ہوں 5 6 7 MNAs جو PTI کے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری تو حالت یہ ہے کہ جو سینٹ میں دوست بیٹھے ہیں ان کے تو ہلکے نہیں ہے نا, ہمارے بھی ہوں یا کسی بھی پارٹی جو ہلکے والے ہیں. ٹھیک. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مہنگائی بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ ہم اپنے حلقوں میں گھس نہیں سکتے. دوسرا طریقہ ہمارا گھسنے کا ہوتا ہے, ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں, وہ ہم کسی گلی کا کسی نالی کا کسی چیز کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں ہمیں کچھ مل رہا, ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا, تو پھر ہم کیسے جائیں؟ اچھا, اور اب 7 مہینے گزر گئے ہیں, اب اگر یہ دیں گے بھی تو کیسے آگے 3-4 مہینوں کے اندر کیسے وہ امپلیمنٹ کیسے ہو پائے گا؟ اس کے ٹینڈر ہونے ہوتے ہیں, وہ پروسیس ہوتا ہے. یہ دلچسپ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں چوئی صاحب, یہ سمجھ رہے ہیں. ہاں آپ دلچسپ بات کر رہے ہیں کہ PTI کے اندر سے آپ لوگوں کو توڑیں. مہینہ ہے وہ فیصلہ کن ہے. اچھا, فیبرری فیصلہ کن ہے. خرم صاحب, پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اختلاف کرتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آنی چاہیے. کیا حتمی فیصلہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آنی چاہیے؟ کیونکہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ PTI کے اندر جو ایک طرح سے بن چکی ہے, ایک کہنا چاہیے کہ ایک لائن الگ سے ہو گئی ہے, اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں. حتمی فیصلہ تو PDM کی جو سربراہی اجلاس ہم امید کر رہے ہیں غالباً 3 فروری کو ہوگا یا 4. تو جب یہ ہوگا اس کے اندر یہ سب بحث ہوگی. پیپلز پارٹی کے پاس جو اپنے آرگومنٹ کے حق میں دلائل ہیں وہ دیں گے, ہم اپنے حق میں دلائل دیں گے. اور اگر وہ پوری PDM کو کنونس کر لیتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ جو ہے, ایک حقیقی چانس موجود ہے کہ اس حکومت کو گرایا جا سکتا ہے, تو پھر PDM اصل تو PDM نے ایگری کرنا ہے اس کے اوپر. تو اگر وہ ایگری ہمیں ایسے شواہد دے دیتے ہیں, لیکن شواہد کیا ہے, PTI حکومت جو ہے نا وہ 2 کیو کرچز کے اوپر کھڑی, کیو والی بیساکھیاں, ایک MQM اور ایک کیو لیگ. ٹھیک ہے جی, وہ بیساکھیاں ہیں بغلوں میں دبائی ہوئی ہیں. اب یہ جو بیساکھیاں ہیں یہ اپنی خوشی سے اس بغل میں نہیں آئی, ان کو کھڑا کیا گیا PTI کو ان بیساکھیوں کی بنیاد پہ. تو اب اگر جو ہے وہ
یہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر تو انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ اب ہم یہ بیساکھی نہیں بنیں گے عمران خان صاحب کی بغلوں میں، تو حکومت گر جائے گی. اس کے امکانات موجود ہیں. جی، اس کے امکانات ہمیشہ موجود ہیں کہ اگر وہ جس طرح ایم کیو ایم کے خدشات ہیں، کاف لیگ کے بہت سیریس خدشات ہیں، بلکہ اس پورے 2.5 سال میں کاف لیگ کے خدشات ہی رہے ہیں، چاہے عمران خان صاحب بڑی دفعہ ان کو منانے کی، لیکن خدشات ہی رہے ہیں. اور ایم کیو ایم کا نے ایک لازوال جملہ مقبول صدیقی صاحب نے بولا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس حکومت میں کیوں ہیں. تو ان کو بھی نہیں معلوم کہ وہ اس حکومت میں کیوں ہے، وہ کیوں ان کی جو بیساکھی ہے اس بغل میں ان کو کھڑا کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے. تو ایشو یہی ہے کہ اگر ہمارا جو چونکہ تجربہ بڑا تلخ ہوا تھا ستمبر 2019 میں سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد میں، جس میں مرحوم حاصل بزن جو ہمارے امیدوار تھے، تو اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں. تو پی ٹی آئی اگر اپنا آرگومنٹ لیکن اس وقت کی جو صورتحال تھی وہ مختلف تھی، اس میں نیوٹرلائزڈ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. اب اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے تو وہ کیوں سمجھتی ہے؟ یہ دوسرا نقطہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے انتخابات تک جانا ہے جو نہ صرف صاف اور شفاف ہوں بلکہ ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہوں. یہ جو ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہونا ہے، اگر تو پیپلز پارٹی ہمیں اس پر کنونس کرتی ہے کہ یہ جو عدم اعتماد ہوگا، یہ عدم اعتماد کا پورا عمل ماورائے آئین مداخلت سے پاک ہوگا، تو پھر تو شاید تمام جماعتیں اگری کر جائیں. کیونکہ ماورائے آئین مداخلت کو روکنا ہی پی ڈی ایم کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ یہ جو 2018 میں عوام کا مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑا، چوری ہوئی، جس کے نتیجے میں پاکستان میں اب ایک قاتل مہنگائی ہے جو لوگوں کے گلے کاٹ رہی ہے. یہ شروع دوائی سے ہوئے، پھر یہ چینی میں گئے، پھر یہ آٹے کی مہنگائی ہوئی، پھر گھی مہنگا ہوا، اب بجلی جو ہے وہ یعنی ناقابل یقین حد تک مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی ہے. تو عوام کی زندگی اب کرب میں ہے اور تنگ ہے. تو یہ جو نتیجہ ہے مینڈیٹ کی چوری کا، یہ پاکستان دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اگر نو کانفیڈنس موشن ایک حل ہے، آپ کے پاس ایک آپشن ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپشن لانگ مارچ کے بعد استعمال کیا جانا چاہیے، اب نہیں؟ یہ بھی پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا. دیکھیں، لانگ مارچ کے دوران بھی نو کانفیڈنس موشن ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ جب تک نو کانفیڈنس موشن کا وقت ہے 7 دن ہے، تو وہ وہاں دھرنا بیٹر ہے جب تک وہ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہو جاتا. تو یہ تمام آپشن جو ہیں، اس کے بعد استعفوں کا آپشن ہمیشہ ہمارے پاس ہے. دیکھیے، ہدف وہی ہے کہ ہمیں ماورائے مداخلت سے پاک انتخابات چاہیے. اس کے راستے میں مختلف سنگ میل جو ہیں وہ ہم تعین کر سکتے ہیں. اس کے راستے میں موجودہ حکومت کو ہٹانا بھی ایک راستہ ہے. یہ موجودہ حکومت ہٹے گی تو وہ نئے انتخابات، اور اس کے لیے آپ کو کوئی چیز ایسی اور دیکھیں نا، لانگ مارچ ہے ہمارے. لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں عمران خان صاحب خود ہی استعفیٰ دے دیں گے؟ جی دیکھیں، یہ ہمیں وقت سے پہلے تو کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا، لیکن جو گارنٹی آپ پیپلز پارٹی سے مانگ رہے ہیں، ایک بات پھر ضرور. دیکھیے، ہم نے پارلیمان کا جنگلہ نہیں توڑنا، ہم نے اسلام آباد پولیس کو زد و کوب نہیں کرنا، ہم نے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ڈنڈوں سے قبضہ نہیں کرنا، ہم نے سپریم کورٹ کے جنگلے پر شلواریں نہیں لٹکانی، ہم نے ایوان صدر کے گیٹ پر حملہ آور نہیں ہونا. ہم نے پرامن طریقے سے، کیونکہ یہ آئین کی عملداری کی جنگ ہے جو پی ڈی ایم لڑ رہی ہے، یہی سوال یہی اس سے پہلے کہ میں سینٹر صاحب کے پاس آؤں، چوئی صاحب، وہ کہہ رہے پیپلز پارٹی گارنٹی دے کہ وہ نہیں ہوگا جو سینٹ کے اندر پہلے ہو چکا ہے. میجورٹی کے باوجود مائنورٹی بن گئی اور سینٹ کے چیئرمین نہیں ہو سکے آپ کے. جی آسما، دیکھیں ہمارا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. کبھی ہمارے خلاف وہ اسلامی جمہوری اتحاد بنتا ہے، وہ کون سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے رہے حمید گل، ہاں میرے کارناموں میں ایک یہ بڑا کارنامہ بھی تھا، ہمیں روکا گیا. ہم تو کبھی ان کے سہارے نہیں، ہم تو ان کو ہمیشہ کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. مجھے آپ بتائیں یا خرم صاحب بتائیں، وہ صرف پیچھے ہٹانا ہے، ہم نے ان کی مدد نہیں لینی. تو یہ حکومت تو گھنٹوں میں گر جائے گی. اب اس کے لیے ساری چیزیں ہم یوز کریں گے. ہم کب کہتے ہیں کہ وہ ہماری آ کر مدد کریں؟
کہ आ कर वो पीछे हटाने के लिए लॉन्ग मार्च तो कह रहे हैं कि सिर्फ आप पीछे हट जाएं। तो पीएमएलएन कह रही है कि लॉन्ग मार्च जरूरी है, लॉन्ग मार्च, प्रेशर टैक्टिक्स, सारा उसके कुछ बाद इस्तेमाल ये होगा। ऑप्शन आपको इस्तेमाल करना होगा, यानी लॉन्ग मार्च ये पहले। हम कब कह रहे हैं कि सुबह होगा? अच्छा ठीक है, हम यानी कब कह रहे हैं पीडीएम कि सुबह होगा? ठीक, यानी मकसद एक है, उसका तरीक़ेकार पे इख्तलाफ है जो कि तय हो जाएगा। सेंटर साहब आप सुन ही रहे हैं कि ये हुकूमत हटाने की बातें हो रही हैं, पंजाब से तब्दीली का आगाज हो सकता है, जो गवर्नेंस की बातें वहां पे चल रही हैं, जो परवेज इलाही साहब ने फरमा दिया उसके बाद। अच्छा काफी सारी बातें हुई हैं, मतलब काफी देर बाद मेरी अब बारी आई है तो मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा ये कि दोनों मेहमान जो आपके यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं अपोजिशन के दो सियासी जमातों की, मैं अंग्रेजी की एक इस्तेलाह इस्तेमाल करूं तो मुझे लगता है कि एक सेल्फ कंग्रेचुलेटरी बबल में ये हैं, क्योंकि वो उस बबल से बाहर जो है वो दुनिया कुछ और है। मैं मेरी अपनी उसमें जो है मुशाहिदा वो यही है, और मैं उस तशबीह से शुरू करूंगा जो कि चौधरी मंजूर साहब ने दी, और वो तशबीह है कि उन्होंने अपनी तरफ से तो इस हुकूमत को ये का तस्करा करते हुए ये कहा, और वो ये कि जी वो तो मकड़ी के जाल। अच्छा मैं कल सेनेट मिस कर दिया, लाहौर में कोई मसरूफियत थी, मैं आज मोटरवे पे आ रहा था, मैंने कोई 4-5-6 अखबार पढ़े हैं रोज जो मैं पढ़ता हूँ, सारे जरीदे उनमें से कोई हमारा नहीं है, किसी पीटीआई के मेंबर के अखबार नहीं है, सारे अखबारों से ये नजर आ रहा है, ये जरीदों का तज्जिया है। आज सारों पे एडिटोरियल्स आए हुए हैं इस मौजू पे ही, खासकर जब से चेयरमैन पीपीपी ने अदम एतमाद की बात की है। अगर उसमें एक बात यकसा है तो मैं वही तशबीह कहता हूं कि अगर कोई तशबीह वाकई लागू होती है मकड़ी के जाल जैसे घोंसले वाली, तो वो मेरे हाल पीडीएम पे लागू होती है, क्योंकि असल में सब तज्जिया निगार, सब जरीदे, मुझे नहीं पता आपकी पोजीशन क्या है, वो यकसा तौर पे यही कह रहे हैं कि पीडीएम का शिराजा जो है वो बिखर चुका है। और मैं अगर एक जुमले में इसका जवाब दूं, ये दो ऑप्शंस जो हैं ये इसका जिक्र कर रहे हैं, और मैं सोच समझ के ये जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं जी। वो ये है, दो ऑप्शंस, दोनों मैं समझता हूं आईनी चलें कह लें उनको। एक तो बिल्कुल आईनी है जो कि एक अदम एतमाद का एक तहरीक है, मोशन है, और उसको बिल्कुल आइन में उसका तरीका वज़ा है। दूसरा तरीका जो है वो इनके मुताबिक एक पुरअमन एहतजाज, आइन उसका भी वादा करता है, आइनी तरीका है। अगर आर्टिकल 16 कहता है गैर मुसल्लह और पुरअमन इज्तिमा हो, तो अब मेरे ख्याल में, मैंने कहा ना मैं सोच समझ के जुमला बोल रहा हूँ, दो ऑप्शंस है ना, ना मेरे नजदीक उनके पास ना एक के नंबर्स है ना दूसरे के नंबर, दोनों के नहीं है, ना पंजाब ना वफाक, नहीं जी नहीं, ना कोई जलूस निकाल के कोई चीज ना लॉन्ग मार्च होगी, ना उसके ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई तादाद। देखें ये इनकी कारकर्दगी से तो नजर आ गया है, इनकी कारकर्दगी से नजर आ गया है। और इसको बाय द वे ये आज सारे तज्जिए ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि जी पीपीपी और उनके चेयरमैन का जो उन्होंने रुख बदला है अपनी इसका, और एतमाद के अदम एतमाद के वोट की तरफ आए हैं, उसका असल डिसाइडर जो था वो लाहौर का जलसा था, जिसको कहा गया था जी आर कार या पार कार वाला होगा। मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, तो अगेन टू सम अप, सही है ना, जुलूस निकाल के कुछ करने के इनके पास नंबर्स हैं, ना आप कह रहे हैं कि पीडीएम का शिराजा बिखर गया, लेकिन बिल्कुल, लेकिन आपकी हुकूमत की कारकर्दगी का शिराजा जो है उसके बारे में आपकी क्या देखें जी, इसमें मैं अर्ज कर दूं ये, मैं आई नो के जो परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, उसको उन्होंने सियासी तरीके से वो बात नहीं की। उनके पास एक असेंबली के मेंबर गए हैं जिनके घर में 20-21 लोगों ने आके रॉब किया है, और पंजाब असेंबली के मेंबर थे, तो उस पे ऑब्वियसली उन्होंने सारे, क्योंकि वो पंजाब के स्पीकर हैं, उन्होंने सारे मुताल्लिका इदारों को जिसमें कानून नाफिज करने वगैरह वाले इदारे हैं, उनको ये कहा है कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह है कि हमारे एक असेंबली के मेंबर के घर में ये हो रहा है, तो आम शहरी के साथ क्या हो रहा होगा। तो ठीक है, वो एक क्राइम, डाके, चोरी, ये कोई आज की, ये पिछले 2.5 साल की तो एक पैदावार नहीं, साल में नहीं देखा, पैदावार नहीं, वो चले वो कोई जोशे खिताबत होता है, लेकिन हमें पूरी तसल्ली है कि किसी किस्म का कोई ना, हमारे जो हलीफ हैं वो पंजाब में अगर पीएमएलक्यू हो, सेंटर में एमक्यूएम हो, हमारे हलीफ हमारे साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। ठीक बात है। और अच्छा, मैं बिल्कुल आपने ये कह दिया, मैं ये कह दूं कि जिस तरह का वजीर खारजा ने कल या परसों कहा था कि लाए अदम एतमाद की वोट,
ہم ویلکم کرتے ہیں, لائیں اچھا, اور ہم اور ہمارے allies اس کو ڈیفیٹ کریں گے. سوچ سمجھ کر دعا مانگے, قبول ہی نہ ہو جائے. لائیں اور ہم ڈیفیٹ کریں گے, یہ کہہ چکے ہیں اچھا وزیر خارجہ اور وائس چیئرمین پی ٹی اچھا, آئی. لیکن آپ کا یہ دعویٰ شاید درست ہو جائے کہ حلیف آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ کی اپنی جماعت کے اندر جو لگ گئی اچھا, میں آپ کو ایک بات بھی بتا دوں, اس کے اوپر میں بریک کے بعد آتی ہوں, کیونکہ خبر کی بنیاد پہ کہہ رہی نہیں, ہوں, میں عرض خبر کر کی دوں, بنیاد پہ ویسے یہ ایک جملے میں ہو سکتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63A کیپٹل اے جو میاں نواز شریف بڑے زور و شور سے لے کے آئے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی 16 سیٹوں کو لے کر بھی اس پہ ووٹ دینے, ٹھیک ہے, وہ فلور کراسنگ کا ہے. اور عدم اعتماد 3 چیزوں پہ آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. درست بات ہے یہ, آپ کی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے میں عدم اعتماد ان میں سے ایک ہے, دوسرا بجٹ ہے, تیسرا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. اچھا, اب یہ میں چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ضرور اس کے اوپر بات کریں گے, آپشنز کے اوپر ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں, اور اپوزیشن واقعی اس کا شرازہ جو ہے وہ بکھر گیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شرازہ بکھر گیا ہے پی ڈی ایم کا, یہ نہیں, لیکن اس سے پہلے مریم بی بی نے کل کہا کہ یہ منتیں کر رہے ہیں ہماری کہ کام چلے پارلیمان. پھر آپ لوگ اجلاسوں میں کبھی گئے ہیں, کبھی نہیں گئے ہیں, ایک دن پیپلز پارٹی گئی, اگلے دن آپ لوگ نہیں گئے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب واقعی آپ لوگوں کی منتیں کی گئی ہیں؟ جی, منتیں کی گئی ہیں, لیکن اس کی تفصیلات مریم بی بی آپ کو جب وہ مناسب سمجھیں گی وہ بتائیں گی. منتیں اس لیے کی گئی ہیں کہ یہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے. اب ٹائٹینک کے ڈوبتے ہوئے ٹائٹینک کے عرشے کے اوپر کھڑا ہو کے ایک شخص کہہ رہا ہے میں نارو نہیں دوں گا, میں نارو نہیں دوں گا. بھئی شپ از سنکنگ. اگر پچھلے 17 ماہ سے اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 10% سے زیادہ ہے, اب دیکھیں نا 17 ماہ سے, یعنی عوام کے گلے کٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پاکستان کی جو پچھلے 71 سالوں کی حکومتیں تھیں 30,000 ارب قرضہ لیا, آپ نے ان 30 ماہ میں 15,000 ارب قرضہ لیا ہے. جو قرضے واپس کیے اس کو ختم کر کے, یعنی یہ نیٹ فگر ہے کہ 15, اگر آپ نے اتنا بڑا قرضہ لے لیا, اب آپ جو ہیں وہ پہلے F9 پارک گروی رکھنے جاتے, آج آپ نے کہا اسلام آباد کلب ہے, پھر یہ بھول جاتے ہیں نا, بڑے معصوم لوگ ہیں. اسلام آباد کلب کیوں اچانک, مطلب کل پرسوں کی ملاقات کے بعد اس کو سزا مل رہی ہے کلب کو, لیکن یہ کہ دیکھیے طیارے کی لیز دینا بھول جاتے ہیں, یہ 3 مہینے پارلیمان کا اجلاس بلانا بھول جاتے ہیں, یہ کووڈ کی ویکسین منگوانا بھول جاتے ہیں, یہ LNG منگوانا بھول جاتے ہیں, یہ چینی کی رپورٹ اور IPP رپورٹیں, دوائیوں کی رپورٹیں, BRT پہ سزا دینا بھول جاتے ہیں. کہ بھول گیا ہمیں, کشمیر کو آزاد کرانا ہم بھول گئے ہیں, ہم ہزارہ لوگوں کو دلاسا دینا بھول گئے ہیں, لیکن یہ نہیں بھولے کہ بجلی کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کرنا. یہ نہیں بھولتے کہ 4 ہفتوں میں 3 دفعہ پیٹرول کی قیمت. اپوزیشن کیا کر لے گی؟ مطلب کوئی آپ کے پاس جادو کا چراغ ہوگا کہ اگر آپ حکومت وہ چلے جاتے ہیں, آپ آ جاتے ہیں, تو کچھ اچانک بدل دیں گے آپ, یا کچھ عرصے کے بعد تک بدل دیں گے؟ آپ کے ناظرین کو مجھ سے بہتر یاد ہے کہ یہ جادو ہم کر چکے ہیں. مسلم لیگ نون کے پہلے سال کو چھوڑ کر جب 8% مہنگائی تھی, اگلے 4 سالوں میں مہنگائی 4% سے کم تھی, اور اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی 1% تھی, جو آج مستقل 10-12 کے پچھلے سال جنوری میں 24% تک بھی گئی تھی. تو ہم یہ پاکستان کو چلا کر دکھا چکے ہیں. اور جو سوال بڑا اٹھتا نا, اس پہ ابھی F9 پارک کے اوپر اٹھا تھا کہ جی اس سے قطع نظر کہ آپ کیا چیز گروی رکھ رہے ہیں, یہ حکومت جو 15,000 ارب قرضہ لے چکی ہے, دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, کوئی سڑک نہیں ہے, کوئی موٹر وے نہیں ہے, کوئی بندرگاہ نہیں ہے, کوئی بجلی کا کارخانہ نہیں ہے, کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے, کوئی گوادر کی جو ہے وہ سارا انفراسٹرکچر نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے 15,000 ارب کا؟ یہ اصل میں تو یہ ان کی نالائکی کا ایک اندھا کنواں ہے جس میں پاکستان کا معاشی مستقبل ڈوب گیا. بہرحال اس کے اندر اپوزیشن بھی کہیں نہ کہیں, چودھری صاحب, پچھلی حکومتوں کو بھی ذمہ دار, تو اب براڈ شیٹ کا معاملہ دیکھ لیں, باقی اٹھا لیں تو وہ جنرل مشرف سے شروع ہوتا ہے, تو ساری ذمہ داری PTI کے کندھوں پہ تو نہیں ہے. پھر جو آپ امکانات کی سیاست کی بات کر رہے ہیں چوہدری صاحب, وہ امکانات کی سیاست کیسے پیدا ہوگی؟ آپ حکومت میں آ کے کیا کر لیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں 2-3 چیزیں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ وقفے کے دوران کہ کوئی, مجھے نہیں پتا یہ خبر درست ہے کہ نہیں, کسی نے شاہ محمود قریشی صاحب پہ پتھر پھینکا ہے, جو کہ غلط ہے. تو اس کو جب پولیس نے گرفتار کیا تو اس نے روتے ہوئے کہا جی کہ مہنگائی اتنی ہے کہ انڈے خرید نہیں سکتا تھا, اگر انڈے خرید سکتا تو میں وہ انڈے پھینکتا. اس کو یہ حالت ہے لوگوں, ایسے رویے کو تو خیر ہمیں مسترد کرنا چاہیے, لیکن آپ مہنگائی میں بہت مسترد زیادہ کر رہا ہوں, میں مسترد کر رہا ہوں, میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں, میں مہنگائی کی بات کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری دیکھیں
جب ہم 2008 میں آئے تھے تو اسحاق ڈار صاحب ہمیں چھوڑ گئے تھے کہ یہ تو معیشت ڈوبنے والی ہے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. ہمارا یہاں پہ اسی طرح سے چینی امپورٹ ہو رہی تھی, گندم امپورٹ ہو رہی تھی, ہر چیز امپورٹ ہو رہی تھی. ہم نے واپس 2 سال کے اندر اندر اس ملک کو فوڈ سیکیورٹی کے لیے سیکیور کیا, محفوظ ملک بنایا. 2010 اور 11 کے سیلاب آئے, لیکن ان میں بھی ہمارے یہاں پہ خوراک کی کمی نہیں ہوئی باوجود سیلابوں کے, حالانکہ سیلاب فصلیں تباہ کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھیں ہم نے $19 ارب سے $26 ارب پہ ایکسپورٹس کو لے کر گئے. تنخواہ میں اضافہ, ہم اگر صبح آتے ہیں ہم پہلے آتے کیا کریں گے, لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے, ایگریکلچر سیکٹر کو ٹھیک کریں گے. یہ ایسے سیکٹرز ہیں جو لوگ اپنی پیسے اپنے پاس نہیں رکھتے. یہ آپ کا کیمرہ مین ہے, اس کے پاس جتنے پیسے آئیں گے یہ خرچ کر دیں. لیکن وہی بات کہ آپ یہ کیا نیوٹرلائز کیے بغیر آپ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ جواب لے کے پھر میں سینٹر صاحب کے پاس, اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلائز کیے بغیر کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ان کو سہارا ہے, تو اگر وہ سہارا اسٹیبلشمنٹ کل آپ ابھی ذکر کر رہی تھی کل کی میٹنگ کا, اور اس کی جو باڈی لینگویج تھی اس کا, کیا دھوپ میں میٹنگ ہوئی ہے اور اس کی خبر رات کو 8:30 بجے بریک ہو رہی, اتنے گھنٹے, ورنہ یہ تو 3 منٹ بعد کے 1 منٹ بعد اسی وقت فوٹیج ہوتی ہے اور ریلیز کر دی جاتی ہے. ہاں بالکل. اچھا, اور اس کی باڈی لینگویج, یہ میں سینٹر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں کہ کیوں ان پہ یہ بوجھ بنتی جا رہی ہے حکومت. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اس قدر بوجھ ہے کہ اب یہ بوجھ وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں سینٹر صاحب, اور جب پریشر بڑھے گا تو وہ کہیں گے کہ اس عذاب کو ہم کیوں اپنے سر لیں. اچھا, یہ وہ چیز ہے جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت بوجھ بن گئی ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. میں آپ کو عرض کر چکا ہوں پہلے بھی, وہ جو سیلف کنگریچولیٹری ببل ہے اس ملک کے عوام پہ بھی بوجھ ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود فریبی اور کیا کہتے ہیں اس کو, خوش فہمی کا بھی, خود فریبی اور خوش فہمی دونوں کا, وشفل تھنکنگ, سیلف ڈسپشن اینڈ وشفل تھنکنگ انگریزی میں کہیں گے, یہ اس کا شکار ہے. دیکھیں چیلنجز سب گورنمنٹس کو ہوتی ہیں, یہ اپنے اپنے وقت کے اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو بھی چیلنجز تھیں, ہمیں اپنی قسم کی چیلنجز ہیں. ہماری پوچھتے ہیں کہ جی ہماری پرفارمنس میں ہم نے ڈیلیور کیا ہے, ہم نے سڑکیں کون سی بنائی ہیں یا ایئرپورٹ کون سے بنائے ہیں. ہماری ترجیح میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, ہماری ترجیح تو یہ ہے کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے آپ دیکھیں کس طرح ایک میں بتاتا ہوں نا, یونی ڈائمینشنل ایک پروگرام جو پاورٹی ایلیویشن کا تھا ان کا, BISP کا, اس کو ملٹی سیکٹرل پروگرام بنایا ہے. اب اس کے میں آپ کو ذیلی پروگرام گنوانا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی, لیکن وہ پورا ایک ایریا ہے جس میں ایمرجنسی کیش ہے, انٹرسٹ فری لونز ہیں, انڈر گریجویٹ اسکالرشپس ہیں, کفالت پروگرام ہے, لنگر خانے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دوسرا, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ہماری کارکردگی کا سوال اٹھتا ہے نا, ہمیں موقع ملا تھا نا 2013 سے 18 تک خیبر میں, پہلی دفعہ کوئی پارٹی نے دوبارہ سے آئی ہے, بڑی اکثریت سے آئی ہے. وہ وہاں کیا تھا اور یہاں کیا اس کا عمل درآمد ہو رہا ہے نیشنل لیول پہ, جو پہلے صرف وہاں تھا وہ ہیلتھ کارڈ ہے, وہ یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا تصور ہے. میں پرائیویٹائز کر دیا, سارے بڑے پولی کلینک پہ پابندی لگا دی کہ باہر سے کوئی آ نہیں سکے گا. پچھلا پورا ایک سال, صرف وفاق کے پاس یہ 2-3 چیزیں, پچھلا پورا ایک سال کووڈ کا شکار رہا, دنیا بھر کی اکانومیز میلٹ ڈاؤن کر گئیں. امریکہ کے سابق وزیر خزانہ لیری سمرز جو کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے, انہوں نے کہا جی امریکہ پاکستان جیسے اقدامات لیتا تو $10 ٹریلین کا بینیفٹ لیتا یا بچا لیتا. اچھا نہیں, بنایا اس کنٹری کو, فوڈ سیکورٹی کو کر رہے ہیں, لوکسٹ فری بنایا. ہم کو کتنا سنتا پڑ رہا تھا اسمبلی میں, سینٹ میں, جہاز نہیں ہے, لوکسٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 4 مہینے ہو گئے ہیں پاکستان لوکسٹ فری. پھر میری سن لیں, دیکھیں جنوری 2019 میں, جنوری 2020 میں, آج سے 1 سال پہلے انفلیشن 14.6% پہ تھی, کوئی انکار نہیں. اچھا میں نے اس کا جواب لینا ہے, میری سن لیں. دسمبر وہ ہر شخص کریانے کی دکان پر جاتا ہے, 2 سال کا بلبلا اس وقت بڑھ جائے گا. سال شروع ہوا 2020, آٹا 2020 سال شروع ہوا, 14.6% انفلیشن تھی جب سال شروع ہوا. دسمبر کی انفلیشن کا فگر 8% ہے,
पिछले 6 महीने उससे पहले 8%। सर मैं तो रोज चीजें खरीदती हूँ, मैं खुद इस वक्त मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पर बात कर लेंगे। जनवरी का प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट 5.8% है। मैं एक वसूख से कह सकता हूं, मेरा अंदाजा, मैं 2 डिग्रियां इकोनॉमिक्स में, हालांकि मेरी फील्ड लॉ में है, मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था इन्फ्लेशन का, उसको हमने अबूर कर लिया है और आने वाले काश कि आपकी बात से बहुत अच्छा ट्रेंड लेकर पाकिस्तान के अवाम से चीनी और घी और खाने पीने की चीजें तो पहुंच से दूर हो गई हैं लोगों के लिए। मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे जरूर बात करेंगे। और फिर अगर ऐसा नहीं होता, तब्दीली नहीं आती, तो जरदारी साहब को क्या खतरा है, क्या ब्लंडर हो सकता है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब टाइम थोड़ा है, क्या खदशा है जरदारी साहब को कि अगर तब्दीली नहीं आती तो क्या ब्लंडर हो सकता है? देखिए, उन्होंने जो मिसाल दी मुझे बात करते हुए, उन्होंने कहा कि जैसे पीआईए में एक इन्होंने ब्लंडर किया और उसके नतीजे के अंदर पूरी पीआईए बिठा दी, और ना सिर्फ पीआईए बल्कि हमारे जो पायलट बाहर के मुल्कों में थे, जो इंजीनियर्स थे, वो सबको ग्राउंड कर दिया गया एक स्टेटमेंट से। तो इस किस्म का कोई अगर ये मुल्क के साथ कर बैठे, जिसका इम्कान मौजूद है, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है और जो इनको चीजें समझ नहीं आ रही, तो ये कोई ऐसा ब्लंडर ना कर दे जो इररिपेयरेबल हो। ऐसा ब्लंडर लफ्ज है, गलती भी नहीं है, गलती तो छोटी होती है। तो हमारा ये खदशा है, इसलिए इनका जाना, और जितनी जल्दी जाए इनका जाना जरूरी है। और आप फरवरी की डेडलाइन दे रहे हैं, आईनी तरीके आप फरवरी की डेडलाइन दे रहे हैं कि फरवरी नहीं, फरवरी की डेडलाइन नहीं, फरवरी और मार्च दोनों के अंदर अंदर ये आप इस मुल्क की पॉलिटिक्स को बदलते हुए देखेंगी। ये मेरी प्रेडिक्शन जी। इस इमरान खान साहब ने अपने 30 महीनों में सिर्फ महंगाई, भूख और बेरोजगारी बांटी है पाकिस्तान के अवाम में, और सूबों को जिस तरह तरक्की के मामले में उन्होंने रोका है, उसका नतीजा ये है कि जो अभी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, उसमें 2016 में पाकिस्तान 115 पे था, 19 दर्जे नीचे गिर के 134 पे आ गया 2020 में। तो ये जो इंसानी तरक्की वाली बात है ना, और चले हम नहीं छोड़ देंगे, ये स्टैटिस्टिक्स बाहर से आए हैं, खुद इनके वुज़रा ने इतराफ किया है कि इन 30 महीनों में 2 करोड़ पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे चले गए। इसका मतलब अपने खानदानों को, अपने बच्चों को खाना खिलाने के काबिल नहीं रहे। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ थी 5.8% पे, इससे पहले ये 1.9 पे लेकर आए, फिर मनफी ले गए और झूठ बोलते। तो इसका मतलब है कि आप कोई एनआरओ नहीं, देखिए, मैं सेनेटर साहब पे ये इल्जाम नहीं है, लेकिन इनकी हुकूमत के जो लोग हैं वो उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला कि जी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। मैं एक सेकंड, एक्सपोर्ट बढ़ी, टेक्सटाइल, स्टेट बैंक ने नंबर्स दिए पहले 6 महीने के, पाकिस्तान में इस माली साल की 6 महीने की एक्सपोर्ट पिछले माली साल से 5% कम है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पिछले माली साल से 3% कम है। तो कौन सी तरक्की? सेंटर साहब वो कह रहे हैं